بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کی فتح کے خواب کو تعبیر دینے والے اس نوجوان یعنی محمد بن قاسم کے ساتھ کیا بیتی؟ جنگ ختم ہو چکی تھی، راجہ داہر جہنم واصل ہو چکا تھا، رانیاں اور شہزادیاں قید میں تھی۔ راجہ داہر کی ایک لاڈلی رانی لاڈی پر محمد بن قاسم کا دل آ گیا، لہذا حجاج اور خلیفہ کی اجازت سے لاڈلی کو خرید کر فاتح سندھ نے اس سے شادی کر لی۔ یہی پیشن گوئی داہر نے اپنی زندگی میں بھی کر دی تھی کہ لگتا ہے کہ تیرا دل عرب کے بادشاہ کی طرف مائل ہے اور تو اس کی رانی بنے گی۔ جنگ ہوئی تو داہر نے لاڈی پر پہرا بٹھا دیا تھا، لیکن وہ کسی طرح سے بھاگ کر اسلامی لشکر میں آ گئی اور محمد بن قاسم کی بیوی بن گئی۔ اس سے پہلے حجاج بھی اپنی بیٹی کی نسبت محمد بن قاسم سے طے کر چکا تھا، مگر سندھ کی فتح کی شرط رکھی تھی۔ اس طرح سے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا سسر بھی بن گیا تھا۔ لاڈی کے ساتھ داہر کی دو کنواری بیٹیاں بھی گرفتار ہوئی اور انہی دونوں کی خوفناک سازش نے محمد بن قاسم کو دردناک انجام سے دوچار کیا۔ ہوا یوں کہ ان دونوں کو حبشی غلاموں کے ساتھ خلیفہ کے پاس بغداد پہنچا دیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں حرم سرا میں بھیج دیا تاکہ کچھ آرام کر لیں اور خلوت کے قابل ہو سکے۔ ان میں سے بڑی کا نام سریا دیو اور چھوٹی کا پرمل دیو تھا۔ ایک روز خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو طلب کیا، ترجمان کے ذریعے کچھ بات چیت کی، بڑی کو روک کر چھوٹی کو واپس حرم سرا میں بھیج دیا گیا۔ خلیفہ سریا دیو کے حسن کو دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہاں اس لڑکی نے عجیب چال چلی تھی۔ اس نے کہا، کنیز آپ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے اسے 3 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ کے پاس بھیجا ہے۔ خلیفہ تو اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ صادر کر دیا کہ محمد بن قاسم جس جگہ بھی پہنچا ہو اس پر لازم ہے کہ خود کو کچی کھال میں بند کر کے دارالخلافہ حاضر ہو۔ محمد بن قاسم اس وقت اودا پور میں تھا۔ اسے کچی کھال میں لپیٹا گیا اور صندوق میں بند کر کے بغداد روانہ کر دیا گیا۔ اس عظیم فاتح کو شفاقانہ طریقہ پر لے جایا گیا۔ وہ ہل جل سکتا تھا، نہ سانس لے سکتا تھا، لہذا تاریخ اسلامی کے اس لافانی کردار نے بغداد پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی جان دے دی۔ عشق کے بھوت کے شکار ایک نادان اور بے حس خلیفہ کے ہاتھوں وہ جس طرح کی موت سے دوچار ہوا وہ کتنی دردناک ہوگی۔ صندوق بغداد پہنچ گیا۔ موت کی تصدیق پہلے ہی ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے صندوق کا ایک پٹ کھلوا کر سریا دیو کو طلب کیا۔ اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی جسے وہ محمد بن قاسم کے جسد مردہ پر پھیرتے ہوئے راجہ کی بیٹی کے سامنے ڈینگے مارنے لگا کہ دیکھو ہمارا حکم اس طرح چلتا ہے۔ ہمارا فرمان ملتے ہی اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت کا دل بھی بھر آئے۔ اس نے نقاب الٹ کر بادشاہ سے جو کچھ کہا وہ مختصراً دیا جا رہا ہے۔ سریا دیوی بولی، بادشاہ وقت دوست یا دشمن سے جو کچھ سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے، اس کا دل کے فیصلوں سے موازنہ نہ کرے۔ حضور کا حکم تو بے شک جاری ہے، مگر دل عقل و خرد سے یکسر آری ہے۔ محمد بن قاسم پاک دامن تھا، ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا، لیکن اس نے ہند اور سندھ کے 70 بادشاہوں کو برباد کیا، ہمیں شاہی سے غلامی تک پہنچایا۔ ہم نے انتقام لینے کے لیے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر آپ کی عقل پر شہوت کا پردہ نہ پڑ جاتا اور تحقیق کر لیتے تو اس پشیمانی کا شکار نہ ہوتے۔ بادشاہ نے سخت غلطی کی کہ 2 کنیزوں کی خاطر ایسے شخص کو ہلاک کیا جس نے ہم جیسی لاکھوں پردہ نشینوں کو قید کیا، 70 تختہ بنا دیے، مندروں کو مساجد میں تبدیل کر دیا۔ اس سے کچھ بے ادبی بھی ہو جاتی تو خلیفہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خلیفہ غضب اور غصہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو دیوار میں چنوا دیا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ اب وہ بے مثال ہیرو تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔
اور نہ ہی وہ واپس آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نادانیاں اور بے وقوفیاں ہمیں کیسے کیسے دن دکھلاتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے حکمران عقل و خرد اور ہوشمندی سے اس طرح غافل نہ ہو جائیں کہ ہم کوئلوں کے بدلے بے مثل ہیرے کھو بیٹھے، جبکہ تاریخ اسلامی ایسی انگنت مثالوں سے بری پڑی کہ نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں نے ملک کو عروج کی بجائے زوال کی جانب دھکیل دیا ہے۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔